ہمارے سابقہ وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے دورے میں تمام معاملات پہ نظر ہے. کمپنیوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور ملک کی ترقی کے لیے وہ کوشاں ہیں. حکومت کوئی بھی ہو، پاک چائنا تعلقات جو ہے ان میں دن بدن بہتری ہی آئی ہے. سب سے بڑی تیزی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے شروع ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. پاکستان میں نئی منتخب حکومت کے قیام کے بعد وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد ایک بار پھر دنیا میں پاکستان کی خارجہ پالیسی، معاشی، سفارتی روابط، تعلقات اور معاہدوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پاکستانی مندوبین، وفود دنیا کے دیگر ممالک کے دورے کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے دنیا کے ساتھ معاشی، صنعتی، کاروباری، سفارتی معاہدوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد نواز شریف حالیہ دنوں چائنا کے دورے پر پہنچے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف، وزیر خزانہ اور وفاقی کابینہ کے ارکان نے حرمین شریفین میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد خدام الحرمین شریفین سے وہاں پر ملاقات کی اور ان کے ساتھ بھی صنعتی کاروباری معاہدوں پر بات چیت کی گئی. ہم پہلے چائنا پر اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے. چائنا کے میں سمجھتا ہوں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر پاک چائنا بزنس کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب، جن کی دہائیوں سے پاک چائنا تعلقات، صنعتی کاروباری روابط پر بڑی گہری نظر ہے. مرزا صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کا. تو میں سلسلہ گفتگو کا آغاز چائنا سے کروں گا. میاں محمد نواز شریف حالیہ دنوں چائنا کے دورے پر ہیں، تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ انٹرویو کے لیے. تو جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ ان کا نجی دورہ ہے، لیکن ان کے دورے میں تمام معاملات یہ جو ہے ان پہ نظر ہے. بڑی کمپنیوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور جو لوگ آلریڈی یہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی روابط ہے. اور یہ جو پاکستان کوریڈور منصوبہ ہے، اس کے لیے سی پیک، اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں جو رکاوٹیں ان کو دور کرنے کے لیے اور جو ہے ملک کی ترقی کے لیے وہ کوشاں ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کی گورنمنٹ اتھارٹی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، جس میں پاکستان کے مفاد کے لیے بات چیت ہوگی. اب یہ دیکھ لیں کہ حکومت کوئی بھی ہو، پاک چائنا تعلقات جو ہے ان میں دن بدن بہتری ہی آئی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی تیزی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے شروع ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے. اس وقت آپ نے یہ پوچھا کہ اس دورے کے اثرات کیا ہوں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایسے شخصیت ہے جو اس وقت چائنا کے دورے پہ ہے کہ جو آلریڈی ان سے مانوس ہے. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کے جو صدر ہیں ان سے مانوس ہے، ان کے ساتھ پہلے کام کر چکے ہیں، تو ان کو اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے، ان کی بات کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اثرات جب وہ واپس آئیں گے اور آ کے ادھر حکومتی عہدیداروں سے بات چیت کریں گے تو اچھے نتائج سامنے آئیں گے. مرزا صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، چونکہ آپ پاکستان اور چائنا کے درمیان روابط کہہ لیں یا صنعتی کاروباری جو ایک ہے اس سرکل، اس کے ساتھ آپ ایک لمبے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ ماضی میں کن ادوار کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان ادوار میں پاکستان اور چائنا کے درمیان روابط تیز ہوئے اور اس کے مثبت اثرات آئے گزشتہ عرصے کی اگر ہم بات کریں؟ آپ ایسا دیکھیں کہ یہ 2008 سے جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جس میں تیزی نظر آ رہی ہے. ادھر پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے، مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بہتری کی طرف گیا اور اب تک جاری و ساری ہے. اس میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے یہ سی پیک کے منصوبے کو روکا گیا، لیکن الحمدللہ اب پھر وہ رواں دوا ہے. اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنی ترقی آتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے مختلف ممالک ہیں جن کے لیے ہم درمیانی ملک کا کام کرتے ہیں. اب چائنا ایران سے بہت چیزیں چاہتا ہے، تیل چاہتا ہے، گیس چاہتا ہے، اور وہ اس پائپ لائن کو جو ایران نے پیچھے سے جو ہے میری انفارمیشن کے مطابق 48 یا 72 انچ کا پائپ لگایا ہے،
اور یہ آگے سے ہم کم کر رہے تھے. تو چائنا نے کہا کہ آپ اس کو وہی اسی طرح آنے دیں بڑے سائز میں, آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ نے, باقی ہمیں دے دیں. تو ہمیں جو ہے اگر اس طرح کے منصوبوں پہ ہم اچھے طریقے سے کام کریں گے, اچھے فیصلے لیں گے, تو ملک جلدی ترقی کی طرف جائے گا. اچھا مرزا صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان, ایران, چائنا, اگر میں بات کروں کہ ایران, سعودیہ, پاکستان, چائنا, اگر خطے کے ان ممالک کے درمیان صنعتی کاروباری روابط مضبوط ہو جائیں تو کیا یہ خطہ اور یہ ممالک اور یہاں سے ملحقہ ممالک ترقی کر سکتے ہیں؟ کوئی ترقی کی راہ نظر آتی ہے آپ کو اس لائزون میں؟ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جب سے حکومت آئی ہے, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی, جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے سعودیہ کا دورہ کیا ہے اور اس کے بہت کامیاب اثرات آئے ہیں. ان کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان آیا ہے اور ادھر آ کے انہوں نے جو ہے اچھے معاہدے کیے ہیں. اچھی جو ہے وہ ایک راستہ جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے جس میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے. یہ امداد نہیں ہے بلکہ بزنس ہے, تجارت ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایران کے صدر آئے ہیں تو انہوں نے بھی ادھر آ کے اچھے معاہدے کیے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی معاہدے کیے ہیں ان پہ عمل جلدی شروع ہو جائے تو اس سے ہمیں ترقی کے لیے جلد از جلد مراحل طے کریں گے. آپ پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. پاکستان اور چائنا میں چائنا سے جڑے ہوئے لوگ آپ کو بڑی محبت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہزاروں چاہنے والوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جی ایسا ہے کہ یہ ابھی آپ نے بات کی چائنا کی, تو چائنا سے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ اگر چائنا سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سے بہت استفادہ کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ مقامی طور پہ جو مسئلے ہیں وہ وہیں حل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے جو کیا وہ ایک ایٹم ایک سٹی, ون ایٹم ون سٹی کا جو انہوں نے کام کیا, اس سے بہت ترقی ہوئی. ہم نے یہ ایوب خان کے دور میں شروع کیا تھا لیکن اب ہم اس میں رکے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اس طرح بھی توجہ دیں تو کافی ترقی ہو سکتی ہے. اور چائنا کی عوام جو ہے وہ بھی ہمیں بہت پیار کرتی ہے. صرف حکومتوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے, عوام کا بھی آپس میں تعلق ہے. اور وہ ہمیں سنتی بھائی, یعنی چائنیز میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو اتنا محبت کا سلسلہ ان کے ساتھ پاکستانی عوام کا ہے. جی مرزا صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں آپ نے عرب, فارس, خلیج اور یہ سب آپ نے جوڑ دیا ہے, تو اس بارے آپ فائنلی اس کنکلوژن میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں جی, اس بارے میں ہمارے شاعر علامہ اقبال صاحب نے بہت عرصہ پہلے فرمایا ہے, جس میں جو ہے وہ مصر سے لے کے چائنا تک کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تا بہا کے کاشغر. اب یہ جو نیل کا ساحل ہے یہ مصر عرب کنٹری میں ہے, اور یہاں سے گزرتے ہوئے, ایران سے گزرتے ہوئے, پاکستان سے گزرتے ہوئے کاشغر جو ہے وہ چائنا کا شہر ہے. تو یہ شعر انہوں نے اس وقت فرمایا جس کی اب اپنی تعبیر نظر آ رہی ہے کہ مسلمان ایک ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ اول بھی جو ہے وہ بھی آزاد ہوگا. مسلمان ایک ہوں, قبلہ اول بھی آزاد ہوگا, خوشحالی, تعمیر و ترقی کی لہر بھی آئے گی. اقبال نے جس فکر کا اظہار کئی دہائیوں پہلے کیا, آج کئی دہائیوں بعد اسی عزم کا اعادہ پاکستان, چائنا, ایران اور سعودیہ عربیہ اور خطے کے ہم خیال دوست ممالک یہ کرنے جا رہے ہیں. امید ہے پاکستان میں, خطے میں خوشحالی, تعمیر و ترقی کی لہر آئے گی اور پاکستان ترقی کرے گا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.